السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مسلم بایوگرافیز اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبدالجلیل احمد۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں ان کو دنیا سخن کا شہنشاہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ وہی شخصیت ہیں جنہیں بلبل ہندوستان، فصیح الملک، استاد الشاہ، استاد الشعراء جیسے لقبات کے لائق سمجھا گیا، جنہیں دنیا داغ دہلوی کے نام سے جانتی ہے۔ داغ دہلوی کا اصل نام ابراہیم تھا، لیکن وہ نواب مرزا کے نام سے جانے گئے۔ آپ 1831 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شمس الدین والی فیروز پور تھے۔ ان کی والدہ کا نام مرزا خانم عرف چھوٹی بیگم تھا۔ نواب شمس الدین خان کو اس وقت جب داغ کی عمر تقریباً 4 برس تھی، دلی کے ریزیڈنٹ ولیم فریزر کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کے الزام میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد جب ان کی عمر 13 سال کی تھی تو ان کی والدہ نے اس وقت کے برائے نام مغلیہ سلطنت کے بادشاہ مرزا فخر سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح داغ کی ذہنی اور علمی تربیت قلعہ کے ماحول میں ہوئی۔ ان کو اپنی وقت کی بہترین تعلیم دی گئی جو شہزادوں اور امراء کے لڑکوں کے لیے مخصوص تھی۔ قلعہ کی رنگینیوں اور ادبی ماحول میں داغ کو شاعری کا ذوق پیدا ہوا۔ انہوں نے ذوق کی شاگردی اختیار کر لی۔ 9 عمری سے ہی داغ کی شاعری میں نیا باغ پن تھا۔ ان کے نئے انداز کو امام بخش، غالب و شفتہ سمیت تمام اہل علم نے سراہا، ان کی حوصلہ افزائی کی۔ 15 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی خالہ عمدہ خانم کی بیٹی فاطمہ بیگم سے شادی کر لی۔ عمدہ خانم رامپور کے نواب یوسف علی خان کے تصرف میں تھی۔ داغ کی زندگی کا بہترین وقت لال قلعہ میں گزرا۔ اسی ماحول میں ان کی جنسی خواہشات جاگی اور یہیں ان کی تکمیل کا سامان ہوا۔ اس زمانہ میں طوائفوں سے تعلقات رکھنا معیوب نہیں تھا، بلکہ تمول اور مالداری کی نشانی جانا جاتا تھا۔ اس ماحول نے داغ کو شاہد باز بنا دیا۔ وہ حسن پرست تھے، زندگی کے آخری دنوں تک ایسے ہی رہے۔ داغ کسی طوفانی عشق کا شکار نہیں ہوئے، وہ تو بس خوبصورت چہرے کے دلدار تھے۔ اگر اچھی صورت پتھر میں بھی نظر آتی تو اس کے بھی عاشق ہو جاتے۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ بت ہی پتھر کے کیوں نہ ہو اے داغ، اچھی صورت کو دیکھتا ہوں میں۔ داغ کی شعر گوئی کا سب سے بڑا محرک خوبصورت چہرہ تھا۔ لال قلعہ میں داغ تقریباً 14 سال رہے۔ 1856 میں مرزا فخر کا انتقال ہو گیا اور داغ کو وہاں سے باہر نکلنا پڑا۔ ایک ہی سال کے بعد 1857 کا قدر ہوا۔ داغ دلی کو بھی خیر آباد کہہ کر رامپور چلے گئے، جہاں وہ نواب یوسف علی خان کے مہمان ٹھہرے۔ اس وقت رامپور میں بڑے بڑے اہل فن موجود تھے۔ داغ کو اپنی پسند کا ماحول میسر تھا۔ نواب یوسف علی خان کی موت کے بعد نواب کلب علی خان مسند نشین ہوئے، جو داغ کی صلاحیتوں سے بے حد متاثر تھے۔ انہوں نے داغ کو کارخانہ جات، فراش خانہ، استبل کی ذمہ داری سونپ کر ان کی تنخواہ ماہانہ 70 روپے مقرر کر دی۔ اسی زمانہ میں ان کی ملاقات منی بائی حجاب سے ہوئی، جس کے ذکر سے داغ کا کوئی تذکرہ خالی نہیں۔ منی بائی کلکتہ کی ایک ڈیرہ دار طوائف تھی۔ حسن و جمال، خوشگوئی میں اپنی مثال آپ تھی۔ داغ سو جان سے ان پر فدا ہو گئی۔ یہ طوائف رامپور کے ایک سالانہ میلہ میں جو کہ جشن کی طرح منایا جاتا تھا خاص طور پر بلائی گئی۔ اس وقت داغ کی عمر 51 سال تھی۔ ان کا تعلق نشیب و فراز سے گزرتا ہوا داغ کے آخری ایام تک باقی رہا۔ یہاں سے کچھ عرصہ کے لیے داغ کے ستارے گردش میں رہے۔ نواب کلب علی خان کی موت کے بعد نئے نواب مشتاق علی خان کو شعر و شاعری سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ فنکاروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ داغ کو رامپور چھوڑنا پڑا۔ کچھ عرصہ ملک کے مختلف شہروں اور ریاستوں میں اپنی قسمت آزمائی اور شاگرد بنائے۔ آخرکار حیدرآباد کے نواب محبوب علی خان نے ان کو حیدرآباد بلا لیا۔ آپ لکھتے ہیں کہ دلی سے چلو داغ کرو سیر دکن کی، گہور کی ہوئی قدر سمندر سے نکل کر۔ وہاں بطور استاد آپ کا وظیفہ 450 روپے ماہانہ مقرر کیے گئے، جو کہ بعد میں 1000 روپے تک ہو گئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ جاگیر میں ان کو ایک گاؤں ملا۔ حیدرآباد کے نواب نے ہی ان کو بلبل ہند، جہان استاد، دبیر الدولہ، ناظم الجنگ، فصیح الملک جیسے خطابات سے نوازا۔ داغ آخری عمر تک حیدرآباد میں ہی رہے۔ یہیں 1905 میں ان کا انتقال ہوا۔ داغ نے 5 دیوان چھوڑے، جن میں 1028 غزلیں ہیں۔ داغ ہی ایسے خوش قسمت شاعر تھے جن کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی۔ ان کے شاگردوں میں فقیر سے لے کے بادشاہ، عالم سے لے کے جاہل تک ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ پنجاب میں علامہ محمد اقبال، مولانا ظفر علی، مولوی محمد دین، یو پی میں سماب صدیقی، نوح ناروی،
آغا شاعر جیسے لوگ ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ داغ کو جو مقبولیت اپنی زندگی میں ملی وہ کسی شاعر کو نہ ملی۔ شاعرانہ کمال عوامی مقبولیت کا ضامن نہیں رہا۔ ملک بھر میں ہزاروں شاگردوں کے ساتھ شاعری کو مقبول بنانے میں طوائفوں اور قوالوں نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ داغ اچھی صورت کے ساتھ ساتھ موسیقی کے بھی دیوانے تھے۔ داغ نے حیدرآباد میں تقرر کے بعد آگرہ کی ایک رنڈی صاحب جان کو نوکر رکھا۔ اس کے بعد میرٹھ کی عمدہ جان نوکر ہوئی جو گانے میں ماہر تھی۔ کچھ روز تک الہی جان بھی نظروں میں رہی۔ اختر جان 200 روپے ماہوار پر ان کی مستقل ملازم رہی۔ داغ کی طوائف نوازی بس دل بہلانے کے لیے تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وہ دن میں جو غزلیں کہتے شام کو وہی طوائفوں کو یاد کرا دیتے، خود دھن بناتے، طرز سکھاتے، عمدگی سے گوا کر سناتے۔ اسی رات وہ طوائف اپنے کوٹھے پر وہ غزل گاتی جو دوسری طوائفیں بھی یاد کر لیتی۔ دوسری صبح وہی غزل سارے شہر میں مشہور ہو جاتی۔ ایک قوال مستقل ملازم تھا جو روزانہ حاضری دیتا، تازہ غزلیں لے کر طوائفوں اور قوالوں کو دیتا۔ آپ کی کتابوں کی تعداد تقریباً 60 ہیں، جن میں آفتاب داغ، بہار داغ، گلزار داغ، انتخاب داغ، مہتاب داغ اور فریاد داغ سر فہرست ہیں۔ آپ کی شخصیت پر تقریباً 40 سے زائد کتب لکھی گئی۔ آپ کی غزلوں کی تعداد تقریباً 1028 ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: تمہارے خط میں ایک نیا سلام کس کا تھا، آپ کا اعتبار کون کرے، غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، لے چلا میری جان روٹھ کے جانا تیرا، عجب اپنا حال ہوتا جو وصال یار ہوتا، اچھی صورت پہ غضب ٹوٹ کے آنا دل کا۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر آپ کسی اور شخصیت کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں تو آپ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی اسی پر ویڈیو بھی بنا دی جائے گی۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا نگہبان ہو، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔